حضرت خواجہ منتخب الدین زرزری زربخش رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کے سگے بھائی تھے اور عمر میں ان سے 11 برس چھوٹے تھے۔ آپ کے والد صاحب حضرت محمود ہانسوی جو حضرت جمال ہانسوی کے سگے بھائی ہیں، یہ وہی جمال ہانسوی ہیں جن کے نام نامی سے چشتیہ خاندان میں جمالی سلسلہ چلا۔ دونوں بھائی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ انہی سے متعلق بابا فرید نے حضرت زکریا ملتانی سے فرمایا تھا کہ جمال میرا جمالی ہے اور جمال ناقابل تقسیم ہے۔ ان کے مرتبے کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب بابا فرید نے حضرت صابر پیا کو دہلی کی خلافت دی تو یہی کہا تھا کہ پہلے دہلی جا کر جمال ہانسوی سے میرے فرمان پر مہر تصدیق ثبت کروا لینا۔ آپ جب دہلی پہنچے تو وہاں طوفان و باد و باراں تھے، شمع بار بار بجھ رہی تھی۔ حضرت صابر پیا کو مہر لگوانے کی جلدی تھی اور حضرت جمال ہانسوی فرما رہے تھے کہ اتنی جلدی کیا ہے، یہ کام صبح کو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب صابر پیا نے ضد کی تو آپ نے شمع منگوائی، اپنے پیر کے فرمان پر مہر لگانا چاہتے تھے، شمع بجھ گئی۔ حضرت جمال ہانسوی نے اس کو مشیت الہی سمجھ کر ہاتھ روک لیے اور کہا کہ صبح کی روشنی میں مہر لگا دوں گا، لیکن صابر پیا کو تاب کہاں تھی۔ انہوں نے جلال میں آ کر پھونک ماری اور شمع جل اٹھی۔ حضرت جمال ہانسوی نے غور سے ان کو دیکھا اور کہا، میاں صابر، دہلی دارالخلافہ ہے، وہ تمہاری پھونک برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیر کا فرمان چاک کر دیا۔ جمال الدین ہانسوی کا مطلب یہ تھا کہ دہلی کی ولایت میں جمال کا کام ہے، جلال کا نہیں، کیونکہ وہ بادشاہوں کی بستی ہے، وہاں کے اونچ نیچ برداشت کرنے والے کو وہاں کی ولایت ملنی چاہیے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت کو جلال آ گیا۔ تیش میں آ کر کہا، آپ نے اپنے پیر کا فرمان چاک کیا اور میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا، مطلب یہ ہے کہ آپ کی نسل سے کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد حضرت جمال ہانسوی کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ دوسرے دن دونوں افسردہ و پژمردہ بابا فرید کے پاس پہنچے۔ حضرت جمال نے قدموں میں گر کر معافی چاہی۔ اس وقت بابا فرید نے صابر پیا کو کلیر کی ولایت دی اور جمال ہانسوی سے فرمایا کہ صابر کا چاک کیا ہوا سلسلہ نہ تو میں جوڑ سکتا ہوں اور نہ سی سکتا ہوں، لیکن اس کے یعنی صابریہ سلسلے کے کسی بزرگ کی دعا سے تمہارے یہاں اولاد ہوگی۔ چنانچہ یہی ہوا۔ صابریہ سلسلے کے ایک بزرگ حضرت شیخ جلال کبیر اولیاء پانی پتی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور حضرت جمال ہانسوی نے جب ان کی خاطر تواضع کی اور اپنا سلسلہ چاک کرنے کا واقعہ بتایا تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جو اللہ کے دربار میں قبول ہوئی، اور جمال الدین ہانسوی کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام نور الدین رکھا گیا۔ حضرت جمال الدین ہانسوی اس کو لے کر فوراً نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خدمت میں گئے۔ آپ نے اس ششماہے بچے کو اپنا مرید کیا اور خلت سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ بیعت کے شجرے میں حضرت محبوب الہی کے نام کے فوراً بعد نور الدین صاحب کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس واقعے کا تفصیلی ذکر میں نے یہاں اس لیے کیا ہے کہ اکثر تذکرہ نویس اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ حضرت برہان الدین غریب اور منتخب الدین زرزری زربخش دونوں حضرات حضرت جمال الدین ہانسوی کے صاحبزادے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ یہ دونوں بھائی حضرت محمود ہانسوی کے بیٹے ہیں جن کی والدہ محترمہ کا نام بی بی ہاجرہ تھا۔ حضرت برہان الدین غریب اور حضرت منتخب الدین زرزری زربخش کی ولایت کا شجرہ نسب یہ ہے: شیخ برہان الدین غریب منتخب الدین بن شیخ محمد بن محمود بن ناصر ہانسوی بن سلطان مظفر بن سلطان ابراہیم بن شیخ ابو بکر بن شیخ عبداللہ بن شیخ عبد الرشید بن شیخ عبد الصمد بن شیخ عبد السلام بن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم۔ حضرت منتخب الدین کے والد حضرت محمود ہانسوی اور چچا جمال الدین ہانسوی دونوں حضرت بابا فرید گنج شکر سے بیعت تھے، لیکن آپ کے محبوب خلیفہ جمال الدین ہانسوی تھے اور دوسرے اللہ کے محبوب خلیفہ محبوب الہی کے۔ محمود ہانسوی حضرت نظام الدین اولیاء کا بے حد احترام کرتے تھے، ان کے مرتبے کو پہچانتے تھے اور اکثر اور بیشتر ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ حضرت محمود ہانسوی کثیر العیال تھے، ان کی اولاد میں 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کی تفصیل یہ ہے: حضرت برہان الدین غریب، حضرت منتخب الدین زرزری زربخش، عزیز قتال، حضرت ابو الفتح اور بیٹیوں کے اسماعیل گرامی
بھائی یہ تھے بی بی ختیجہ، بی بی عائشہ، بی بی مریم، بی بی آمنہ اور بی بی حمیدہ۔ ان میں سے حضرت منتخب الدین کے دونوں بھائیوں حضرت ابو الفتح اور عزیز قتال کے مزارات دولت آباد کے قلعے میں تھے۔ تیسرے دروازے کے داہنی جانب دونوں کمانوں والی مختصر سی خانقاہ یا دالان میں ہے۔ صاحبزادیوں کے مزارات بھی وہیں خلد آباد میں ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اور آپ کے برادر محترم برہان الدین غریب نے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر اس طرح ہجرت کی کہ سارا خاندان دہلی سے چل پڑا، کیونکہ آپ کی والدہ بی بی ہاجرہ اور آپ کے ماموں کے مزارات بھی وہیں موجود ہیں۔ حضرت منتخب الدین 675 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی ولایت کے متعلق قلمی ذخیروں میں جو مواد ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ شکم مادر میں تھے تو آپ کی والدہ محترمہ بڑے عجیب اور معنی خیز خواب دکھا کرتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے خوابوں کی تفصیل اپنے شوہر کو بتائی۔ انہوں نے حضرت نظام الدین محبوب الہی کو بتایا۔ محبوب الہی نے فرمایا کہ مبارک ہو کہ جو فرزند تمہارے یہاں پیدا ہوگا وہ بندگان خدا میں برگزیدہ اور اللہ کے رسول کا پیارا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو آپ نے نیم بیداری اور نیم خوابی کے عالم میں اپنی ماں سے بار بار کہا کہ میں دنیا میں برہنہ حالت میں جلوہ گر نہیں ہو سکتا، جب تک میری ستر پوشی کا بندوبست نہ ہو شکم مادر سے باہر نہیں آؤں گا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی اور نہایت انوکھی فرمائش تھی۔ چنانچہ آپ کے والد صاحب دربار محبوب الہی میں پہنچے، اپنی تشویش اور تردد بیان کیا۔ نظام الدین اولیاء نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور فرمایا کہ تمہارا فرزند خاصان خدا میں سے ہے۔ اپنی بیوی کو ریشم کے چند تار یا تھوڑا سا کپڑا شکر یا گڑ میں لپیٹ کر کھلا دو اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ اور اس کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ حضرت محمود صاحب نے آپ کے کہے پر لفظ با لفظ عمل کیا، اور جب حضرت منتخب الدین پیدا ہوئے تو آپ کی کمر کے گرد ایک چھوٹا سا تہبند تھا جس پر زریں دھاریاں تھیں۔ یہ کرامت آپ کی پیدائش تھی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جسے سلسلہ چشتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ بو محمد جب پیدا ہوئے تو انہوں نے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا۔